مسلمان ہو کچھ آپ ہے جو سے پی لے وہ ہمیشہ ہمیشہ زندہ ہے. وہاں جب پہنچے لیکن خدا کی نہیں دیکھیں جناب ذوالقرنین چونکہ قوم کے ساتھ جنگ میں مصروف ہو گئے اور جناب خضر اس چشمے پر ہوں گے. السلام نے چشمے پانی کیا. آج بھی اللہ کے فضل سے جناب خضر زندہ ہے. زیارت یہ تھے ان بات یہ بابے تک کچھ ہے نہیں لیکن بابے بڑی ہے بھائی. سارا کام ہی ہوگا ہے. پیار سے کہہ رہے سبحان اللہ. جو کہتے ہیں بابے کوئی شاید داتا صاحب نے نام نہ لیا کر جڑا کہ نا بابا خواجہ صاحب نے نام لیا کر بات جو کہے بابے کوئی شاید بابا فرید کا نام نہ لیا کر جو کہے بابے کوئی شاید غوث پاک کا نام نہ لیا کر سبحان اللہ. جو کہے بابا شاید اسے کہ شیر کا نام لیا کر. ہمارا تو یہ نبی پاک کے بعد نبی کوئی نہیں آئے گا آپ صرف ولی آئیں گے. سبحان اللہ. پیار سے کہہ لیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. میرے نبی کے بعد نبوت مکمل ہو کر سرکار کے سر پر اللہ نے ختم نبوت کا تاج پہنا کر نبوت کو مکمل کر دیا. لیکن میرے نبی کے بعد اب نبی کوئی نہیں آئے گا. یا اللہ تو پھر کون آئیں گے؟ فرمایا محمد عربی کے غلام آئیں گے ولی آئیں گے. اب نبی نہیں آئے گا لیکن ولی آئیں گے. کام وہی کریں گے جو پہلے نبی کیا کرتے تھے. سبحان اللہ. ہمارا تو یہ نظریہ ہے ہم لاہور والے بچے ہوئے ہیں تو داتا صاحب کے صدقے بچے ہوئے ہیں. بے شک. پاک بدن شریف والے بچے ہوئے ہیں تو بابا فرید کے صدقے بچے ہوئے ہیں. سبحان اللہ. شاہد پور والے بچے ہوئے ہیں تو شیر محمد علی رحمہ کے صدقے بچے ہوئے ہیں. سبحان اللہ. اور بغداد شریف والے بچے ہوئے ہیں تو غوث جلی کے صدقے بچے ہوئے ہیں. سبحان اللہ. ہمارا تو یہ نظریہ اور عقیدہ ہے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اگر تم نے آقا کے بعد عزت والے لوگ دیکھنے ہو کوئی داتا صاحب کو دیکھ لے کوئی بابا صاحب کو دیکھ لے. سبحان اللہ. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. یا اس سے بڑا بدبخت بندہ کون ہوگا جو داتا صاحب. اللہ اکبر. ہم اللہ معاف کرے وہاں شیر کرنے جاتے ہیں. اس سے بڑا بدبخت کون ہوگا جو بابا فرید کو بھونکے. اس سے بڑا بدبخت کون ہوگا جو میرے علی کو بھونکے. اللہ اکبر. جو جماعت علی کو بھونکے جو غوث جلی کو بھونکے. ارے غوث جلی تو وہ پاک ہستی ہیں جو میرے نبی کا دیدار کیا کرتے تھے. واہ 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 واہ. سبحان اللہ. شیخ عبدالحق محلے سے دہلوی کو بھونکے. یہ سارا ملک. اور آپ نے ابھی دیکھا ہوگا ماضی قریب میں لوگوں کو اب سمجھ آئی جو اس مسئلہ کے نہیں ہے وہ بھی بات سمجھنے پر مجبور ہو گئے اور ماننے پر مجبور ہو گئے. انہوں نے کہا اگر عبداللہ شاہ غازی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کراچی میں نہ ہوتے تو کراچی ڈوب جاتا. میں نے کہا تمہیں اب سمجھ آئی شیطان کے چیلو. ارے یہ وہ تابع ہیں جو طوفان کو بھی دور کر دیتے ہیں اور مصیبت کو بھی دور کر دیتے ہیں. سبحان اللہ. ان پر اللہ کا بڑا کرم ہے. سبحان اللہ. اللہ کا بڑا فضل ہے. بے شک. حضرت ذوالقرنین نے مشرق کا سفر کیا. جناب خضر نے آپ حیات کیا آج بھی زندہ ہے. پھر جناب ذوالقرنین نے مغرب کا سفر کیا. وہاں بھی ایک قوم سے لڑائی ہوئی. کچھ مسلمان ہوئے کچھ قتل کیے گئے. وہاں سے جب واپس آئے شمال کا سفر کیا. دو پہاڑوں کے درمیان پہنچے. ایک قوم ایسی دیکھی جو بولتی نہیں اشاروں سے بات کرتی ہے جن کے پاس کپڑے کوئی نہیں جانوروں کی کھالیں پہنتی ہے. تو آپ نے اشاروں میں پوچھا کہ کیا معاملہ ہے اتنے پریشان کیوں. انہوں نے کہا حضور یہاں پر ایک بڑا فسادی گروہ رہتا ہے جسے یاجوج ماجوج کہتے ہیں. سبحان اللہ. آپ نے دیکھا ہوگا کہ یاجوج ماجوج جو تنگ کرے نا وہ کہتے ہیں یاجوج ماجوج کی قوم. پتہ ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے. یہ جو کچھ آتا ہے ہڑپ کر جاتا ہے. رشتہ داروں کے حقوق بھی ہڑپ کر دیے اولاد کے حقوق بھی ہڑپ کر لیے مال بھی ہڑپ کر لیا سب کچھ ہڑپ کر لیا. یہ یاجوج ماجوج ہے. تو یاجوج ماجوج تھے کون. فسادی گروہ تھا ابھی بھی ہے. تو ان کا کام کیا تھا. یہ غار سے نکلتے لوگوں کے جانور کھا جاتے
لوگوں کی کھیتیاں کھا جاتے، لوگوں کے باغات کھا جاتے، لوگوں کا سب کچھ تباہ کر دیتے۔ حضرت ذوالقرنین کی بارگاہ میں اس نے اشارہ کیا، اس سے تنگ بڑھے، آپ نے میرے ساتھ ہیلپ کرو، ان کا کوئی بندوبست کر دیتے۔ درمیان دیوار ہوگی، وہ بڑی لمبی بڑی مضبوطی کے ساتھ، اس میں تانبا بھی تھا، لوہا بھی تھا۔ تو حضرت ذوالقرنین نے کہا اب اس دیوار کے پار نہیں جا سکتے، ادھر ہی رہیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاجوج ماجوج کی جو قوم ہے روزانہ دیوار کو پار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب توڑ کے تھک جاتے ہیں اور پھر ان میں سے کوئی کہتا ہے یار چلو کل آئیں گے پھر توڑیں گے۔ اب یہ سلسلہ جاری ہے، روزانہ ان کے ساتھ یہی ہوتا ہے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو قیامت کے بالکل قریب یاجوج ماجوج دیوار کو توڑنے لگیں گے، ایک بندہ ان میں سے کہے گا انشاءاللہ کل توڑ لیں گے، تو جب انشاءاللہ کہیں گے اس کی برکت سے دیوار ٹوٹ جائے گی، اور یہ کیا ہوگا؟ قرب قیامت ہوگا، بالکل قیامت کے قریب۔ تو دیوار یہ ٹوٹے گی، عیسیٰ علیہ السلام ان کے لیے ہلاکت کی دعا فرمائیں گے، تو ان کی دعا کی وجہ سے ان کی گردنوں میں کیڑے پڑیں گے، پھر یہ ہلاک ہو جائیں گے۔ لیکن آپ کو ایک اور پتے کی بات بتاؤں، ہے بڑے یہ فسادی یاجوج ماجوج، لیکن میرے آقا نے فرمایا 3 مقامات ایسے ہیں جہاں پر یاجوج ماجوج کا داخلہ ممنوع ہے۔ حضور وہ کون سے ہیں؟ فرمایا پہلا مقام مکہ المکرمہ، یا اللہ جو بولے مدینہ سے مکے میں لے جائے۔ پہلا مقام مکہ المکرمہ ہے، وہاں پر یاجوج ماجوج نہیں جا سکتے۔ حضور